السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ معزز سامعین کرام و رفیقان گرامی، رب تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اللہ کی نعمتوں کا اگر کوئی شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، وہ گن نہیں سکتا ہے۔ یہ زندگی دی ہے وہ بھی ایک نعمت ہے، کھانے کے لیے اناج ملا وہ بھی ایک نعمت ہے، رہنے کے لیے مکان دیا گیا وہ بھی ایک نعمت ہے۔ لیکن آپ کو ہم کو یہ ماننا پڑے گا، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ وہ بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو رب نے عطا فرمائی ہے وہ اسلام کی دولت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے، وہ عقیدہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی اتنی مشکل بحث نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے کہ جب بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تو ہر ایک یہ جانتا ہے کہ آدمی سب سے زیادہ کوشش یہ سب سے بڑی نعمت کی حفاظت میں کیا کرتا ہے۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں، مثال کے طور پر مکان میں آگ لگ جائے تو مال جو ہے رزق حلال وہ ایک نعمت ہے، لیکن آگ لگ گئی تو مال بھی خطرے میں ہے، آپ کا بچہ بھی خطرے میں ہے۔ مال کو بچانے جائیں گے تو بچہ جلے گا، بچے کو بچانے جائیں گے تو مال جلے گا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ بچائیں گے کس کو، مال کو یا بچے کو؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بچے کو بچائیں گے نا، کیوں کہ مال یہ نعمت ہے، لیکن مال سے بڑی نعمت یہ اولاد ہے۔ تو مال اور اولاد کا جب تقابل ہوگا تب آدمی کیا کرے گا؟ مال کو ضائع ہونے دے گا، اپنی اولاد کو بچائے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم سب یہ مانتے ہیں کہ اسلام کی دولت مل جانا، عقیدہ اہل سنت و جماعت کا مل جانا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہر مسلمان کی ذمہ داری، ہر مسلمان کا فرض، اور ایسے نہیں کہ عالم ہے تو ذمہ داری، عالم بھی مسلمان ہے، مفتی بھی مسلمان ہے، آپ بھی مسلمان ہیں، اور سب کو اسلام کے ساتھ دنیا سے جانا ہے۔ تو سب کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دین و ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں۔ لیکن آپ اگر عملی طور پر دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا، میں آسان انداز میں کچھ باتیں عرض کر دوں کہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی نعمتوں کی حفاظت کی جو بات ہے نا، مثال کے طور پر مکان، تو مکان آپ کو کہاں پر خریدنا ہے؟
दस्तावेज देखना है कि नहीं देखना है। आने वाले वक्त में ये मकान को खरीद लिया गया तो एसएमसी वाले आकर उसको कटिंग करेंगे या नहीं करेंगे, ये पूरा नक्शा चेक करते हैं ना, तब जाकर एक मकान को खरीदते। क्यों? ताकि आने वाले वक्त में ये प्रॉपर्टी खतरे में न पड़ जाए। आप दुनिया में कानून की पाबंदी करते हैं ताकि एक मकान खतरे में न पड़ जाए, तो आप जरा सोचें कि प्रोफेसर भी मकान की हिफाजत जानता है, डॉक्टर, इंजीनियर, मालदार, गरीब, पढ़ा लिखा, अंगूठा छाप, ये सब के सब जानते हैं कि मकान की, कारोबार की, माल की हिफाजत कैसे करनी है। तो यकीनन मालो दौलत की हिफाजत ये होनी चाहिए, लेकिन हमें और आपको ये सोचना पड़ेगा, हमें और आपको ये गौर करना पड़ेगा कि वो दुनिया कि जिसके बारे में हदीस मुबारका में आता है कि दुनिया की हैसियत रब की बारगाह में मच्छर के पर के बराबर नहीं। दुनिया की हैसियत रब की बारगाह में मच्छर के पर के बराबर नहीं। वो दुनिया का करोड़वां हिस्सा, उसकी हिफाजत कैसे करनी है ये आप जानते हैं। हिफाजत का तरीका आप अपनी नस्ल को सिखाते हैं, और वो दुनिया की दौलत अगर खतरे में पड़ जाए तो बेटा भी मुकाबले के लिए तैयार है, बाप भी मुकाबले के लिए तैयार है, भाई भी मुकाबले के लिए तैयार है, और हर एक ये चाहता है कि ये मकान पर हमारा कब्जा तो रहना ही चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि मकान के हवाले से आपने दुनिया के जितने कानून की पाबंदी की है, तो क्या दीन की हिफाजत के इस्लाम के लिए इस्लाम ने कोई कानून अता फरमाया है कि नहीं? ईमान की हिफाजत के लिए इस्लाम ने कोई कानून अता फरमाया है कि नहीं? यकीनन सबसे बड़ी नेमत ये ईमान की दौलत है। तो जहां पर दुनिया की हिफाजत के लिए कानून हुआ करते हैं, वहीं पर ईमान की हिफाजत के लिए कुरान ने भी कानून अता फरमाया, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी कानून अता फरमाया। तो हम सब पर लाजिम ये है कि हम अपने दिल के अंदर वो गैरत पैदा करें कि हम और हमारी नस्लें मकान और कारोबार की हिफाजत ये बाद में करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी नेमत इस्लाम की दौलत की हिफाजत करेंगे। और अगर ये जज्बा दिल के अंदर पैदा हो जाए तो जिस बच्चे को आप महल में रखना चाहते हैं, जिस बच्चे को आप कोठी में रखना चाहते हैं, यकीन जाने अगर आप बेगैरत बनाकर मर गए तो महल उसके दीन की हिफाजत नहीं करेगा। लेकिन इस्लाम क्या नेमत है, अकीदे अहले सुन्नत व जमात कितनी बड़ी नेमत है। अगर ये सोच, ये फिक्र आपने उसके दिल के अंदर पैदा कर दी, तो वो सोच और फिक्र रखने वाले बच्चे को आप अगर झोंपड़े में रखकर भी मर जाओगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह उसे जन्नत में महल जरूर अता फरमाएगा। क्यों? कि ईमान ये सबसे बड़ी दौलत है, ईमान ये सबसे बड़ी नेमत है। तो क्या आज अमली तौर पर हम उस चीज के लिए तैयार हैं? हमारा अमल क्या बताता है दीन और ईमान की हिफाजत के बारे में? आज हमारी कोशिश क्या है? आप देखें कि मैं आपको बताऊं कि ईमान की हिफाजत के लिए आदमी को कितना गैरतमंद होना चाहिए। मकान में अगर कोई नुकसान हो जाए ना, मकान के नुकसान पर बाप भी बेचैन हो जाता है, माँ भी बेचैन हो जाता है। औलाद अगर 5,000 रुपये का नुकसान कर दें तो ये सोचते हैं कि इतनी मेहनत से 5,000 जमा किए, बच्चे ने उसे जाय कर दिया। आप जानते हैं कि 5,000 अगर बर्बाद हो जाए और आप इतने बेचैन हो जाते हैं, तो हमें और आपको और तकरीबन हिंदुस्तान के ज्यादातर हिस्से में जो अहले ईमान हैं, उनको ये जो ईमान की दौलत मिली है, वो दौलत पहुंचाने के लिए गरीब नवाज ने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की। आप जानते हैं इन्होंने कितनी परेशानियों को बर्दाश्त किया। सरकार गरीब नवाज के बारे में आता है कि आप जब अजमेर मोहल्ला में पहुंचे, जो अभी अजमेर था आपके वजूद से मोहल्ला बना, तो जब आप पहुंचे ना,
تو آپ کے انگلیوں کے پاؤں کی انگلیوں کے ناخن یہ سفر کی بنیاد پر نکل چکے تھے. یہ کس لیے آئے؟ یہ مکان بنانے کے لیے آئے؟ یہ پراپرٹی تقسیم کرنے کے لیے آئے؟ یہ ان کا آنے کا مقصد لوگوں کو مالدار بنانا تھا؟ یہ آئے ہیں تو اسلام کی دولت دینے کے لیے آئے ہیں. یہ آئے ہیں تو ایمان اور عشق مصطفیٰ دینے کے لیے آئے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ بزرگوں سے وابستگی کا سب سے بنیادی ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں. آج دیکھیں کہ ہمارے سامنے، ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے عزیز و اقربا میں خطرے کتنے بڑے ہیں کہ ابھی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ مکان کی حفاظت میں ہم فکر مند جتنے ہیں، تو ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کون سا طریقہ عطا فرمایا؟ ایمان کی حفاظت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو بیان فرمایا. یعنی جسے اللہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی عطا فرماتا ہے، یعنی جسے حلاوت ایمانی مل جائے، ایمان کی مٹھاس مل جائے، غیرت ایمانی مل جائے، تو یہ ایمان ایسی دولت ہے جو زخم کھانے کے بعد بھی مسکرانے کی طاقت دیتا ہے. ایمان یہ ایسی دولت ہے کہ حضرت بلال کو غرم ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے، اس کے بعد بھی احد کا نعرہ بلند ہوتا ہے. تو ایمان کی حلاوت کیسے ملتی ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سماعت کیجئے کہ آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں، آج ہماری ذمہ داری کیا ہے. آج سوچ یہ بنتی جا رہی ہے کہ آپ تقریباً ایک بوڑھے آدمی سے ملے، 70 سال کی عمر ہو گئی. وہ تو 70 سال کی عمر میں خوش کس بات پر ہوتا ہے؟ 3 بچے ہیں، 3 مکان بنا کر دے دیے. تو 70-80 سال کا بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ حضرت اب تو ہم چین سے مر پائیں گے. کیوں چین سے مریں گے بھائی؟ تو کہتے ہیں حضرت 3 بچے ہیں لیکن تینوں بچوں کو مکان بنا کر دے دیا، تینوں بچوں کا کاروبار الگ سے سیٹ کر دیا، تینوں بچوں کی شادیاں کر دی، ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بحیثیت مسلمان کے، اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی اولاد کے حوالے سے، سب سے پہلی ذمہ داری کیا مکان کو دینا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری کیا کاروبار کو دینا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری کیا دولت کا جمع کرنا ہے؟ بحیثیت مسلمان کے اپنی ذات کا حق، اپنی اولاد کا حق، اپنے خاندان کا سب سے پہلا حق ہے، وہ یہ ہے کہ اسے ایسا مسلمان بنا کر دنیا سے جائے کہ مکان رہے یا نہ رہے اس کا ایمان سلامت رہے. ایسا مسلمان بنا کر جائیں کہ دنیا رہے یا نہ رہے، دنیا میں اگرچہ اکیلا ہو جائے لیکن غلام مصطفیٰ بن کر رہے. کیونکہ ایمان اگر سلامت رہے گا اور دنیا میں اکیلا ہو کر بھی اگر مر جائے گا اور اس کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کے نشان کو بھی اگر مٹا دیا جائے گا تو وہ نشان کو مٹنے کے بعد بھی 2.5 گز زمین میں اتنا سکون پائے گا کہ وہ 2.5 گز زمین میں یہی کہے گا کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقشے قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جی یہ سراغ لے کے چلے. آپ ذرا دیکھیں کہ کیا ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہ چیز ہم نے اپنے خاندان کو دی ہے؟ کہ آج کا ماحول اگر آپ دیکھیں گے تو کڑوی بات ہے لیکن حقیقت ہے. اگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آئے سوال کر سکتا ہے، سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کڑوی بات ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ دیکھیں کہ غیرت ایمانی، ایمان کی حلاوت، اس کے حوالے سے کیا فرمایا گیا؟ اس کے حوالے سے یہ فکر دی گئی کہ یہ چیز دی گئی، فکر یہ دی گئی کہ آپ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے حلاوت ایمانی کس بندے کو عطا کیا جاتا ہے، ایمان کی مٹھاس کس کو عطا کی جاتی ہے؟ اس کے حوالے سے کیا فکر عطا فرمائی کہ کفر سے وہ ایسے نفرت کرے، کفر سے وہ ایسے نفرت کرے
جیسے کہ وہ آگ میں جانے سے نفرت کرتا ہے، جیسے کہ وہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اب یہ کیا فرمایا کہ کفر سے اتنا ڈر ہونا چاہیے، کفر میں گرفتار ہونے کا اتنا خوف ہونا چاہیے کہ جو خوف اور ڈر آگ میں جانے سے ہوتا ہے۔ اب آگ میں جانے کا ڈر کتنا زیادہ، آپ عملی طور پر دیکھیں کہ اگر ہماری بچی آگ کے قریب ہو جائے، ہماری ماں آگ کے قریب ہو جائے، اہل و عیال آگ کے قریب ہو جائے، اور ہم کو ایسا لگے کہ اگر اس کو خبردار نہیں کیا گیا تو آگ سے اس کا دامن یا دوپٹہ پکڑ جائے گا، تو آپ چلائیں گے کہ نہیں؟ خبردار کریں گے نا۔ کیوں؟ کہ آپ آگ سے ہونے والی تکلیف کو جانتے ہیں، آپ آگ سے ہونے والی جلن کو جانتے ہیں، جلنے کی بنیاد پر نقصان کیا ہوگا اسے آپ جانتے ہیں۔ تو ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ کفر سے ایسی نفرت ہونی چاہیے۔ اب اگر واقعی میں ہمارے دل کے اندر وہ نفرت ہے کفر سے، تو آپ ذرا سوچیں، آج کے ماحول کا جائزہ لیں، آج کے حالات کا جائزہ لیں کہ آپ کا بچہ مدرسے کے اندر آیا، مدرسے میں عالم دین کے پاس اس نے قرآن کی تلاوت سیکھی، وہ قرآن کی تلاوت 2 گھنٹے کے اندر کرتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ ظلم عظیم ہے، قرآن کی وہ تلاوت کرتا ہے، تو قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا، حضرت عیسیٰ کو سولی نہیں دی گئی۔ اب آپ ذرا بتائیں کہ قرآن کی وہ 2 گھنٹے میں تعلیم لیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا ہے، شرک یہ ظلم عظیم ہے، لیکن 2 گھنٹے کے بعد اگر آپ کا بچہ کرسچن کے اسکول میں جاتا ہے تو کیا وہاں پر جانے کی بنیاد پر یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہاں پر کرسچن اسے یہ عقیدہ دے گا کہ حضرت عیسیٰ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں؟ کیا غیر مسلم کے اسکول میں جہاں پر زمین کو عبادت کے لائق کہا جاتا ہے، زمین کو اللہ کا پارٹنر ہونے کا عقیدہ دیا جاتا ہے، کیا وہاں پر جائے گا تو یہ خطرہ نہیں ہے کہ تمہارا بیٹا یا تمہاری بیٹی یہ شرک کے اندر گرفتار ہو جائیں گے؟ اب آپ ذرا سوچیں کہ آپ نے مکان بھی دیا، آپ نے قرآن پڑھنا بھی سکھایا، آپ نے نماز کا طریقہ بھی بتایا، لیکن یہ کہ اگر وہ کفر کے اندر گرفتار ہو گیا تو کیا عبادت کرنا اس کو قبر میں فائدہ دے گا؟ اگر وہ کفر میں گرفتار ہو گیا تو کیا اس کو آخرت میں اس کا حال کیا ہوگا؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ جب آگ کے قریب دیکھ کر ہم اپنی اولاد کو بے چین ہو جاتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ بے چینی تو اس وقت ہونی چاہیے جب ٹائی پہن کر تمہارا بیٹا کرسچن کی اسکول میں جانے کے لیے نکلتا ہے۔ بے چینی تو اس وقت ہونی چاہیے جب غیر مسلم کے اسکول کے حوالے ہوتا ہے، کیونکہ دوستو یہ کفر ایسی نحوست ہے کہ اگر معاذ اللہ وہ کفر کے اندر مر گیا تو گورا چہرے والا بھی ہوگا تو عذاب قبر میں گرفتار ہوگا، اگرچہ دنیا میں طاقتور ہوگا، میدان محشر میں ذلیل ہوگا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ہم کو دین کی حفاظت کے حوالے سے جو تصور عطا فرمایا، تو ہمیں اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ انگریزی ایجوکیشن کے نام کے اوپر ایمان کو خطرے میں نہیں ڈالا جاتا ہے، دنیاوی ایجوکیشن کے نام کے اوپر ایمان کو خطرے میں نہیں ڈالا جاتا ہے، بلکہ ایمان یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا بھر میں اگر تم اکیلے ہو جاؤ تو ہم کو اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ اکیلا ہونا یہ گناہ نہیں ہے، کفر میں گرفتار ہونا یہ جرم ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم سب سے پہلے غیرت ایمانی والے بنے، ہم اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اس چیز کو پسند کریں کہ ہم اپنے دین و ایمان کی حفاظت کریں۔ اگر دوستو یہ نہیں کر پائے تو یقین جانیں کل میدان محشر میں آپ نے دنیا کا کون سا حصہ دیا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، لیکن ایمان بچایا ہے یا نہیں اس کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کا جو ماحول ہے، آج کا جو ماحول اور حالات ہیں، تو ہم یہ جانتے ہیں، ہم یہ محسوس کرتے ہیں
کہ دنیا غالب آنے کی بنیاد پر سوچ اور فکر کیا بنتی جاتی ہے؟ یعنی عوام کی سوچ کیا ہے؟ ہم وہ سنیں گے جو ہماری مرضی ہو، ہم وہ سنیں گے جو ہماری مرضی ہو، اور مرضی میں کیا سنیں گے؟ یعنی ان کی بدعملیوں کے خلاف زبان نہ کھولیں۔ یہ گمراہیت کی طرف جاتے ہیں، تب بھی ان کو گمراہیت سے آگاہ اور خبردار نہ کیا جائے۔ اور معاذ اللہ یہاں تک ماحول ابتر ہو چکا ہے کہ اگر آج قوم کو کوئی گمراہیت سے بچائے، کوئی بدمذہبی سے بچانے کی کوشش کرے، تو لوگوں کے درمیان ایک جملہ مشہور ہے کہ ان کا کام تو کیا ہے، یہ تو فتنہ پھیلائیں گے، یہ تو فساد پھیلائیں گے، یہ تو امت میں انتشار پیدا کریں گے۔ آپ نے کبھی سوچا، آپ نے کبھی جانا کہ آخر یہ اختلاف ہوتا کیوں ہے، یہ انتشار ہوتا کیوں ہے؟ آپ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارا باپ تمہارے بارے میں جتنی بھلائی چاہتا ہے، تمہاری ماں تمہارے بارے میں جتنی بھلائی چاہتی ہے، ارے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ اگر ہماری بھلائی چاہنے والی کوئی ذات ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ ارے ہے کہ نہیں؟ میں اپنی ذات کے بارے میں جو فیصلہ کروں گا تو میرا اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے دین کی حفاظت کے حوالے سے جو قانون عطا فرما دے، یقین جانے وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آج تمہاری بھلائی چاہنے والا کون ہے؟ آج تم کو غلط راہ سے بچانے والا کون ہے؟ کیا صرف داڑھی ٹوپی جبہ امامہ پہننے سے وہ رہبر ہو جائے گا؟ آج کے وقت میں ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ رہبر، عالم، مفتی اور قوم کے قائد کا عہدہ کوئی سیٹھ مقرر نہیں کرتا ہے، مسجد کا متولی مقرر نہیں کرتا ہے۔ متولی نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، سیٹھ نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اور جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے علماء کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ اذا ظہرت الفتن، کہ جب فتنے ظاہر ہو، او قال البدع، یا گمراہیاں پھیلنے لگے، ولم یظہر العالم علمہ، اور طاقت اور استطاعت ہونے کے باوجود اگر عالم اپنے علم کو ظاہر نہیں کرتا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو ایسے عالم پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لا یقبل اللہ صرفا ولا عدلا، اللہ تبارک و تعالی ایسے عالم کے فرائض کو اور نوافل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کیا بتائیں کہ لوگوں کو گمراہیت سے خبردار کیا جائے، لوگوں کو فتنوں سے خبردار کیا جائے، اور شہر کا ایک مالدار کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ نہیں گمراہیت کے خلاف زبان بند ہونی چاہیے، تو آپ خود یہ بتائیں کہ فیصلہ ہمارا یہ شہر کا مالدار کرے گا یا جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی کریں گے؟ تو یقیناً ایمان والوں کا جواب یہ ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جن کے خلاف زبان کو کھولنے کا حکم دیا ہے، ان کے خلاف زبان کو کھولنا یہ فتنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ امت کی ایمان و عقیدے کی حفاظت کا ذریعہ ہوا کرتا ہے، دین کی حفاظت کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ اب آج کے وقت میں اگر گمراہیت سے بچانے کی بات آئے تو گمراہیت سے بچانے کی بات کیسے کی جاتی ہے؟ کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیے، وقت میرے پاس مختصر ہے، انشاءاللہ رات میں عشاء کی نماز کے بعد فوراً یہاں پر ایک مختصر سی محفل ہوگی، اس میں لڑکیوں کے حوالے سے، ذمہ داریوں کے حوالے سے چند باتیں ہوگی۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ آج کے وقت میں لوگوں کی یہ سوچ اور فکر جو بنتی جا رہی ہے نا، اپنی باتوں کا ذمہ دار میں ہوں، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، کہ کوئی راضی ہو یا ناراض ہو،
لیکن یہ کہ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو جائے تو وہ دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ آج کے وقت میں لوگ بد مذہبوں سے گال میل کرتے ہیں، یعنی دیوبندی سے بھی مل لے، وہابی سے بھی مل لیے، ان کے ساتھ تعلق بھی قائم کر لیے، اور علماء اگر رد کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں پتہ؟ ارے دیوبندی تو کچھ بولتا ہی نہیں۔ ارے بھائی، جس کے پاس نقلی مال ہے وہ کہے گا کیا؟ ایک مثال میں دے رہا ہوں، میرے پاس 50,000 کی نقلی نوٹ ہے اور آپ کے پاس 500 کے 2 اصلی نوٹ ہیں، اور میں آپ کو کہوں کہ 50,000 کے نقلی نوٹ کو 500 کے 2 اصلی نوٹ کے ساتھ ملا دیا جائے، اور ملانے کے بعد آدھے پیسے کو تقسیم کر لیا جائے، تو 50,000 والا تو تیار ہو جائے گا۔ کیوں ہو جائے گا؟ اس کے پاس جو کچھ ہے نقلی۔ تیار کون نہیں ہوگا؟ جس کے پاس 2 500 کے نوٹ اصلی ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی تو اگر ایک نوٹ بھی جائے گی تب بھی نقصان ہوگا نا۔ تو حقیقت میں علماء اہل سنت یہ جو کہتے ہیں کہ دیوبندی وہابی سے نہ ملے، تو ملنے سے روکتے کیوں ہیں؟ مال ہمارے پاس ہے، عشق مصطفیٰ ہمارے پاس ہے، دین ہمارے پاس ہے۔ اگر دیوبندی مل بھی گیا تو اس کا جائے گا کیا؟ اسے تو دوزخ کا ایندھن ہی بننا ہے، اسے تو مرنے کے بعد مار ہی کھانی ہے۔ جائے گا کس کا؟ ایمان والوں کا جائے گا۔ اور اسی لیے سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی حفاظت کے حوالے سے ہم کو یہ عقیدہ دیا، یہ نظریہ دیا کہ چاہے کہیں پر بھی رہو، اپنے کو بد مذہبوں سے ایسے دور کرو کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ دیکھیں کہ آج کیا کہا جاتا ہے؟ دیوبندی سے ہمارا اختلاف کوئی پراپرٹی کا تھوڑی ہے کہ ہماری پراپرٹی پر قبضہ کر لیا۔ لوگ کہتے ہیں کسی کا رد مت کرو۔ میں یہ کہتا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ دنیا میں کسی بھی عالم کو لے آؤ اور موضوع کوئی بھی دو، بغیر رد کے کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ بغیر رد کے بیان کیسے ہوگا بھائی؟ آپ نماز پڑھنے کے بارے میں کہیں گے تو بے نمازی کا رد ہوگا نا۔ آپ داڑھی کی اہمیت کو بتائیں گے تو داڑھی منڈوانے والے کا رد ہوگا۔ آپ زنا کی بربادی بیان کریں گے تو زنا کرنے والے کا رد ہوگا۔ آپ شراب سے بچنے کی دعوت دیں گے تو شراب پینے والے کا رد ہوگا۔ رد کے بغیر بیان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن سب سے بہتر وہ رد ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر عشق مصطفیٰ دل میں سلامت ہو جاتا ہے۔ سب سے بہتر وہ رد ہوتا ہے جس کی بنیاد پر عقیدہ اور ایمان سلامت ہو جائے۔ اب دیوبندی وہابی سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی برائی نہ کرے۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، جواب آپ کو دینا ہے۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، میں آپ کے محلے میں رہنے، باتیں بہت سی ہے، وقت میرا ختم ہو رہا ہے، کہ میں آپ کے محلے میں اگر رہنے کے لیے آؤں اور ایک ایسا آدمی جو چور ہے، یعنی مکان کے سامنے رہتا ہے جہاں پر میں رہوں، وہ چور ہے، کئی مرتبہ چوری میں پکڑا گیا، نئے آدمی سے وہ تعلق بناتا ہے، اور تعلق بنانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ تعلق گہرا ہو جائے گا نا تو پھر مال کو چوری کرتا ہے۔ تو آپ میں سے کسی نے مجھے آ کر بتا دیا کہ حضرت آپ رہنے کے لیے تو آئے ہیں، لیکن یہ سامنے والے سے خبردار رہنا کیونکہ یہ چور ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ نے مجھے خبردار کیا تو اچھا کیا یا برا کیا؟ اچھا کیا نا۔ اب اچھا کیا تو اسے متقی کہا یا چور کہا؟ اچھا کیا تو سامنے والے کو آپ نے پرہیزگار کہا، دیندار کہا، 5 وقت کی نماز کا پابند کہا یا چور کہا؟ تو چور کہا تو اس کا رد کیا کہ نہیں؟ اب اس کا رد کیا، اس کے بعد بھی پورا شہر یہ کہتا ہے کہ یہ اتنا اچھا آدمی ہے کہ اس نے اچھا کیا، تو اس نے بھلائی کیسے کی؟ کسی کو چور کہہ کے۔ چور کہا اس کے بعد بھی وہ بھلائی کرنے والا ہے۔ کیوں بھلائی کرنے والا ہے؟ بولے کہ کہیں گے اس لیے کہ چور تو کہا، لیکن چور کہنے سے ایک ایمان والے کا مال سلامت ہو گیا، اس کی دولت سلامت ہو گئی۔ تو امام اہل سنت نے جو دیوبندیت اور وہابیت کا رد کیا، تو اعلیٰ حضرت اور اشرف علی تھانوی کے درمیان کوئی پراپرٹی کا جھگڑا تھوڑی تھا، بلکہ اعلیٰ حضرت اور اشرف علی کے درمیان اختلاف کی بنیاد یہ تھی کہ اشرف علی نے یہ عقیدہ لکھا کہ معاذ اللہ رب العالمین جیسا علم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے،
ایسا علم تو جانوروں کا بھی ہے، ایسا علم تو پاگلوں کا بھی ہے، ایسا علم تو ہر سبی و مجنو اور بہائم کے پاس حاصل ہے۔ اب جب امام احمد رضا نے اپنے قلم کو چلایا تو امام احمد رضا ہمارے اس محسن کو کہا جاتا ہے کہ جو رہتا ہے بریلی میں لیکن اس کے قلم کی روشنی جہاں پر جاتی ہے وہاں پر لوگوں کا ایمان سلامت ہو جاتا ہے، وہاں پر لوگوں کا عقیدہ سلامت ہو جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جس کا یہ عقیدہ ہو تو اس عقیدے والوں کے حوالے سے ہمارا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ایسے لوگوں سے ہم کو دوری اختیار نہیں کرنی چاہیے؟ اگر آپ یہ سمجھے کہ دوری کو کیوں اختیار کیا جائے گا تو دیکھیے قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، زبان میری ہے، ہاں قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن نے کیا فرمایا، اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آپسی اختلاف میں آپ کو حاکم نہ بنا لے۔ تو حاکم کون ہے؟ حاکم یہ ہمارے آقا کی ذات ہے، اور حاکم نہ مانے وہ مومن نہیں، کیونکہ قرآن نے امام الانبیاء کو حاکم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو حاکم بنایا۔ اب آج کے وقت میں لوگ کہتے ہیں کہ ایسے اختلاف کی بات کیوں کی جاتی ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئیے ہمارا اور دیوبندی جماعت کا اختلاف رکھیں حضور کی بارگاہ میں۔ الحمدللہ ہمارے آقا کی تعلیمات اتنی پاکیزہ تعلیمات ہیں کہ آپ کی تعلیمات کی روشنی میں اگر کوئی زندگی گزارنے لگے تو آپ کو دنیا سے بظاہر پردہ کیے ہوئے تقریباً 1500 سال کا عرصہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاکم ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاکم ہے۔ وقت نہیں ہے صرف دیوبندی کا ایک عقیدہ بیان کروں کہ انہوں نے کیا لکھا اپنی کتاب کے اندر۔ یہ وہابی کا بھی عقیدہ ہے، دیوبندی کا بھی عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار کا انکار کیا، اور چاہے تو یہ عقیدہ دکھا سکتے ہیں ان کی کتاب سے۔ اب یہ اختلاف جب ہوا، اختیار کا انکار کیا، تو ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جو حاکم ہے انہوں نے جنت میں داخلے کے لیے کیا قانون عطا فرمایا؟ آج کہتے ہیں نا، یعنی دیوبندی کہتا ہے جماعت میں چلو جنت میں چلے جاؤ، وہاں بھی کہتا ہے جماعت میں چلو جنت میں چلے جاؤ۔ ارے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت وسنتین وسبعین ملہ، کہ قوم بنی اسرائیل یہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، وتفترق امتی علی 73 ملہ، اور میری امت یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب دوزخ میں جائیں گے مگر ایک جنتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی من ہی یا رسول اللہ، وہ ایک جنت میں جانے والا کون ہے؟ تو ہمارے آقا نے فرمایا ما انا علیہ وصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے۔ کیا فرمایا؟ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو حاکم ہے، قرآن نے حاکم ہونے کا اعلان فرمایا تو کیا فرماتے ہیں؟ جس پر جس عقیدے پر میں ہوں میرے صحابہ ہے، جو اس عقیدے پر رہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار کا انکار دیوبندی وہابی جماعت نے کیا، اور ہمارے آقا کا اختیار کیا ہے؟ ہمارے آقا کا اختیار یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اگر چاہوں تو پہاڑ بھی سونا بن کر میرے ساتھ چلا کرے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار کیا ہے؟ ہمارے آقا کا اختیار یہ ہے کہ کھارا کنواں اگر ہوتا ہے اور ہمارے آقا اگر لعاب دہن ڈال دے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ ہمارے آقا کا اختیار کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ کمزور ہے، ایسے لب بنا کر چادر میں ڈال دے، حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے۔
ہمارے آقا کا اختیار کیا ہے کہ حضرت علی کی آنکھ میں درد پیدا ہو جائے اور ہمارے آقا لعاب دہن کو داخل فرما دے تو ان کی آنکھوں میں شفا مل جاتی ہے۔ اب آپ ذرا بتائیں کہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے اختیار کے اوپر بے شمار دلیلیں ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا اختیار تو وہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو 3 ایسی چیزیں عطا فرمائی کہ اگر کوئی ایک بھی مجھے مل جاتی تو میرے لیے عرب کے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہوتی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت علی کو 3 چیزیں امام الانبیاء نے کیا دی؟ تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اپنی چہیتی شہزادی سیدہ فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ امام الانبیاء نے فرمایا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس حالت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مسجد میں جانا یہ جائز تھا تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرمائی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ فتح خیبر کا جھنڈا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے ہاتھ میں امام الانبیاء نے عطا فرمایا۔ اب فاروق اعظم فرماتے ہیں امام الانبیاء کو اختیار، جماعت صحابہ کی پنڈلی اگر ٹوٹ جائے وہ بھی امام الانبیاء کی بارگاہ میں، حافظہ کمزور ہو جائے وہ بھی امام الانبیاء کی بارگاہ میں۔ ارے حد تو یہ ہے کہ ہمارے آقا کا اختیار تو اتنا زیادہ ہے کہ جب میدان محشر میں اٹھیں گے تو میدان محشر میں کوئی گھٹنوں کے بل پسینے میں ہوگا، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا، پورے لوگ تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، تمام نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ، کسی اور کی طرف جاؤ، اور آخر میں جب ہمارے آقا کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو سب نے انکار کر دیا ہوگا۔ تو ایسے وقت میں بھی ہمارے آقا فرمائیں گے انا لہا، میں اسی لیے ہوں، میں اسی لیے ہوں۔ جہاں پر تمہارا باپ کام نہیں آئے گا، جہاں پر تمہاری ماں کام نہیں آئے گی، جہاں پر عیز و اقربا کام نہیں آئیں گے، وہیں پر انا لہا کہہ کر اپنے دامن میں اگر جگہ دینے والی کوئی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ یہ اختیار نہیں تو کیا ہے؟ اور اسی لیے علامہ حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ ارے دوستو، ہمارے آقا کا اختیار تو یہ ہے کہ خود آپ نے فرمایا کہ آپ ایک مقام کے پر ارشاد فرماتے ہیں کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے مجرموں کے لیے ہے، میری امت کے بڑے پاپیوں کے لیے ہے، یعنی وہ ایمان والے جن کا ایمان سلامت ہے لیکن بڑے گناہ کر چکے ہیں۔ تو آج دیوبندی کہتا ہے دنیا میں یہ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ارے ہم یہ کہتے ہیں ارے یہ دنیا تو کیا ہے، وہ میدان محشر جہاں پر دنیا میں تو تمہارا باپ پیسے بھی دیتا ہے، دنیا میں تو بیٹا باپ کی مدد بھی کرتا ہے، دنیا میں تو مانگنے والے کو بھیک بھی دی جاتی ہے، لیکن میدان محشر وہ ہے جہاں پر باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ایک دوسرے سے دوری کو اختیار کریں گے۔ وہیں پر بھی اگر کوئی مدد کرنے والی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ ارے پل صراط سے گزرو گے تو پل صراط سے گزرو گے تو وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، پل صراط سے ہم گزریں گے اور رب سلم کی صدائے بلند کرنے والی ذات یہ ہمارے آقا کی ہے۔ اس لیے دوستو، ہمیں اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کسی سے آپ کا تعلق سلامت رہے یا نہ رہے، امام الانبیاء سے تعلق سلامت رہے، امام الانبیاء سے نسبت سلامت رہے۔ اور اسی لیے مسلک امام احمد رضا یہ کہتا ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ جب یاد کرنا عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ بد مذہبوں کا بائیکاٹ بھی سمجھ میں آئے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے آقا حاکم ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرے، وہ چاہے ٹوپی والا ہو، چاہے چوٹی والا ہو، چاہے داڑھی والا ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے آقا جو حاکم ہے نا، وہ حاکم نے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کو یہ بتایا کہ ایاکم وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، کہ تم ان سے دور رہو، ان کو اپنوں سے دور رکھو، کہیں وہ تم کو گمراہیت میں نہ ڈال دے، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اس لیے کوئی ایسی زبان استعمال نہ کریں
کہ بد مذہب کا رد کرنے والا فی الدین ہوتا ہے، یاد رکھ کر چلیں کہ بد مذہبوں کی خرابیوں سے خبردار کرنے والا مکان بنا کر دینے والے سے زیادہ تمہارا محسن ہوتا ہے، انگلش سکھانے سے زیادہ تمہارا محسن ہوتا ہے، دنیا کا پورا مال تمہارے لیے کوئی لا کر جمع کر دے تو اس سے بڑا محسن وہ ہوتا ہے جو آپ کو بد مذہبوں کے اور کفر سے خطرے سے آگاہ کرتا ہے۔ کیوں کہ وہ مال کا ڈھیر جو جمع کر دیا جائے گا، وہ مال یہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ نہیں ہے، مال وہ حفاظت کی ضمانت نہیں ہے، مال حفاظت کا ذریعہ ہو سکتا ہے لیکن ایمان کی حفاظت کی ضمانت نہیں ہے۔ لیکن علماء حق کی بات کو سنو گے، عمل کرو گے اور امام اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ رہو گے تو یقین جانے امام احمد رضا اس محسن کو کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی پیروی کرنے والا اکیلا ہو سکتا ہے، گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، اور جب گمراہیت سے بچ جاؤ گے تو انشاءاللہ اکیلے ہو کر بھی قبر میں جاؤ گے تو 2.5 گز زمین میں اتنا سکون ہوگا جو دنیا کے کسی محل میں نہیں ہے، 2.5 گز زمین میں اتنا سکون ہوگا کہ پوری دنیا کو سینٹرل اے سی بھی اگر بنا دیا جائے تو وہ سکون نہیں ہوگا۔ کیوں کہ قبر کو جب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا تو وہ قبر میں جانے والا قبر میں عشق کے ساتھ جائے گا تو دنیا بھر کے لوگ بھی اگر گالیاں دیں گے نا تو وہ گالیاں دیتے رہیں گے، وہ تو قبر میں سو کر یہی کہے گا کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اجازت ہے، اجازت ہے۔